ایک مثال۔ چنانچہ یہی ابن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دل کی مثال ہنڈیا کے مانند ہے اور زبان کی مثال چمچے کے مانند ہے۔ ہنڈیا سے تو وہی کچھ چمچے میں نکلتا ہے جو ہنڈیا میں موجود ہوتا ہے۔ تو جب کسی انسان کی زبان سے گندی باتیں نکلے، غیبت نکلے، جھوٹ نکلے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے دل میں یہی برائیاں بھری پڑی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ عورت کی زبان ایسی تلوار ہے جو کبھی جنگ آلود نہیں ہوا کرتی۔ عام طور پر یہ بات مشاہدے میں آئی کہ عورتوں کی زبان قابو میں نہیں رہتی اور مردوں کے ہاتھ قابو میں نہیں رہتے۔ بہت سے مردوں میں یہ بیماریاں ہوتی ہیں کہ ذرا سی بات پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنوں پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب بھی اپنوں سے کوئی قصور ہوتا ہے اس میں اپنا بھی کچھ نہ کچھ قصور ہوتا ہے۔ اسی لیے مرد ذرا غور سے اس بات پر توجہ دے۔ لوگ بیوی بچوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ ہاتھ کا اٹھنا کوئی اچھی بات نہیں۔ ہاتھ انسان اس وقت اٹھاتا ہے کہ جب وہ ہار مان لیتا ہے کہ میں زبان کے ساتھ سمجھانے سے قاصر ہوں۔ گویا جس بندے نے یہ سقطت تسلیم کر لی کہ میں اپنی بیوی بچوں کو زبان سے سمجھانے کی اہلیت نہیں رکھتا، زبان سے سمجھانے میں شکست کھا گیا ہو، تب وہ بندہ اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے۔ تو ہاتھ کا اٹھنا مردانگی نہیں، دیوانگی ہوتی ہے۔ شریعت نے بہت آخر میں جا کر یہ بات کہی کہ اگر کسی آدمی کی بیوی کوئی فحش کام کر لے، اور یہ بہت ہی کم ہوتا ہے، تو اگر اس کو شوہر زبان سے سمجھائے وہ پھر بھی باز نہ آئے، تو پھر شریعت نے کہا کہ اب تم اس کو 2-4 تھپڑ بھی لگا سکتے ہو۔ لیکن یہ مار پیٹ کوئی روز مرہ کی بات نہیں ہوتی۔ ایسے تو بہت کم معاملات پیش آتے ہیں۔ روز مرہ میں تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں جس پر انسان غصہ کرتا ہے۔ اسی لیے جلدی ہاتھ اٹھنا یہ مردوں کی کوتاہی اور زبان جلدی چلا دینا یہ عورتوں کی کوتاہی ہے۔ اور کئی گھروں میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہ عورت کی زبان رکتی اور نہ مردوں کا ہاتھ رکتا۔ تو پھر یہ لوگ پرسکون زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ اسی لیے ہم سب کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ